السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ نحمدک یا اللہ والصلاۃ والسلام علی رسولنا الکریم۔ ناظرین کرام، آج ہم بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں جس کا عنوان ہے الادلہ علی صدق دعویٰ الرسالہ، دعوی رسالت کے صدق پر دلیل۔ دیکھیے، دنیا میں ہر زمانے میں ایسے لوگ آئے ہیں جو یہ کہتے ہیں وی آر سینٹ بائی گاڈ، ہم خدا کے ذریعے بھیجے گئے ہیں، لیکن صرف یہ کہہ دینا کافی نہیں ہوتا، ہر دعوے کو ایک پروف کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسلام میں بھی ہم یہ مانتے ہیں کہ نبوت کا جو کانسیپٹ ہے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص انتخاب ہوتا ہے۔ اینڈ جب کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، تو نیچرلی لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ آپ کے پاس کیا پروف ہے؟ What proof do you have that we are truly sent by God؟ آپ کے پاس کیا پروف ہے کہ ہم خدا کے ذریعے بھیجے گئے ہیں؟ یہ سوال اس وقت بھی اٹھایا گیا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ کیا کہ مجھے اللہ نے نبوت کے لیے چنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعی یہ دعویٰ کرنا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دعوے میں سچے تھے؟ تو آئیے آج ہماری گفتگو کا مقصد یہی ہے کہ ہم دیکھیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ کس طریقے سے سچا ثابت ہوتا ہے۔ ان کی زندگی، ان کے اخلاق، ان کی باتیں، ان کے معجزات اور ان کے پیغام سب مل کر اس بات کی گواہی دیتے ہیں، اس بات کو بتاتے ہیں یہ شخص جھوٹ نہیں بول سکتا۔ ہی کین ناٹ بی اے لائر، ہی ٹرولی واز دا میسنجر آف دا گاڈ، کہ یہ جھوٹ نہیں بول سکتا بلکہ یہ اللہ کا سچا پیغمبر ہے۔ جیسے کہ ہم نے پہلے کہا کہ صرف دعویٰ کر دینا کافی نہیں ہوتا، سچی رسالت کی پہچان کچھ دلیلوں سے ثابت ہوتی ہے۔ تو چلیے اب ہم آپ کو دلیلوں پر بات کرتے ہیں جو ثابت کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ بالکل حق اور سچا تھا۔ پہلی دلیل ہے کریکٹر آف دا پروفیٹ محمد پیس بی اپون ہم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار۔ سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، کہ نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو لقبوں سے یاد کیا جاتا تھا، ایک تھا الصدیق اور ایک تھا الامین۔ الصدیق یعنی سچا، لوگ اپنے مال، اپنی امانت آپ کے پاس رکھواتے تھے، کسی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کہا ہے۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پر جھوٹ باندھ دیں؟ اگر کوئی شخص 40 سال تک کبھی جھوٹ نہ بولے تو کیا وہ اچانک اللہ کا جھوٹا پیغام دے سکتا ہے؟ کیا ذہن میں یہ سوال آتا ہے؟ تو حضرات بالکل نہیں۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوی نبوت میں سچے تھے۔ پہلی دلیل کیا ہے؟ کریکٹر آف دا پروفیٹ محمد پیس بی اپون ہم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار۔ اب آئیے دوسری دلیل کی طرف چلتے ہیں جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوی نبوت میں سچا ہونا ثابت ہوتا ہے۔ دوسری دلیل ہم لیتے ہیں اخبار الکتب السماویہ، آسمانی کتابوں نے جو خبریں دی ہیں ان کی کچھ عبارتیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ حضرات، سب سے پہلے میرے ہاتھ میں یہ موجود ہے الکتاب المقدس، جو کہ توریت ہے، تو ہم اس کی عبارت آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دعوی نبوت میں سچے تھے۔ اس کی 3 عبارتیں ہیں۔ پہلی ہے اقبل اللہ من سینا، اور دوسری ہے وتجلی من سعیر، اور تیسری عبارت ہے وظہر من جبال فاران۔ اقبل اللہ من سینا، یہ سینا کا ایک پہاڑ ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی عطا فرمائی، مطلب موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا ذکر ہے۔ اور دوسری عبارت ہے وتجلی من سعیر۔ سعیر یہ ایک جگہ کا نام ہے جو بیت المقدس کے پاس میں ہے، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا اس سے ثبوت ملتا ہے۔ تیسری عبارت ہے توریت ہی کی، وظہر من جبال فاران۔ فاران کا مطلب ہے مکہ المکرمہ، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہوئی جب آپ غار حرا میں عبادت کرتے تھے۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سب سے کلیئر بشارت ہے، اور قرآن کا تعلق بھی کچھ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔
تین اور زیتون، یہ کہا گیا ہے بیت المقدس فلسطین کی زمین کو، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مشن تھا۔ اور دوسرا ہے وطور سینین، طور سینا، سینا کا پہاڑ، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وحی کا مقام ہے۔ اور تیسرا ہے وہذا البلد الامین، الامین تمام کا اتفاق ہے کہ یہ مکۃ المکرمہ ہے۔ تورا کی اس بشارت اور قرآن کی قسم دونوں ایک دوسرے کی کنفرمیشن دیتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں انبیاء کو نبوت عطا فرمائی تھی۔ یہ قرآن سے بھی ثابت ہوتا ہے اور تورا سے بھی ثابت ہوتا ہے۔ آئیے چلتے ہیں آسمانی دوسری کتاب انجیل کی طرف، بائبل کی طرف۔ بائبل میں جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ذکر فرمایا ہے، قال المسیح للحواریین انا ساذهب وسآتیکم بالفار قلیل، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے فرمایا کہ میں جا رہا ہوں اور تمہارے پاس ایک پیغمبر آئے گا، اس کا نام فار قلیت ہوگا، جو روح الحق ہوگا، یعنی اسپرٹ آف ٹروتھ۔ وہ اپنے سے کچھ نہیں کہے گا، وما ينطق عن الهوى، وہ جو بھی کہے گا وہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو وحی ہوگی، جو پیغام ملے گا، اسی کو آپ تک پہنچائے گا۔ یہ بائبل میں عبارت موجود ہے۔ اور اسی طریقے سے بائبل کی ایک دوسری عبارت ہے کہ انا ساذهب وهو لم یاتی حتی اذهب، کہ میں جا رہا ہوں اور وہ نہیں آئے گا یہاں تک کہ میں چلا جاؤں۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا تھا کہ وہ جب تک نہیں آئیں گے جب تک میں چلا نہیں جاؤں، اور جب میں چلا جاؤں گا تو آپ اس کی اطاعت کرنا، اس کا نام فار قلیت ہوگا۔ ان دونوں مقامات پر دونوں عبارت میں فار قلیت کا ذکر آیا ہے۔ تو آئیے ہم فار قلیت کی کچھ حقیقت کو سمجھتے ہیں۔ فار قلیت دراصل یہ یونانی زبان سے آیا ہے، جس کے تین معنی علماء نے ذکر کیے ہیں۔ پہلا معنی اس کا ہے مخلص، یعنی نجات دینے والا، اور بعض لوگ کہتے ہیں اس کا معنی محمود، یعنی تعریف کے لائق، اور بعض لوگ اس کو براہ راست محمد ہی کہتے ہیں۔ تینوں معانی سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس فار قلیت سے جو مراد تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے۔ تو اس بائبل کی عبارت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوی نبوت میں سچے تھے۔ آئیے زبور کی طرف چلتے ہیں۔ زبور میں 72 باب میں آیا ہے، آل کنگس ول ڈاؤن ٹو ہم، آل نیشنز ول سرو ہم، یعنی تمام بادشاہ اس کے آگے جھکیں گے اور سب قومیں اس کی خدمت کریں گے۔ یہ شان نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملی ہے اور نہ ہی حضرت داؤد علیہ السلام کو، بلکہ یہ صرف نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہے، جن کا پیغام آج پوری دنیا میں پھیل چکا ہے۔ اور دوسری جگہ زبور میں آیا ہے 72 باب میں، ہز نیم شیل انجر فار ایور اینڈ آل نیشن شیل بی بلیسڈ ان ہم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پوری دنیا میں پھیل جائے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام لوگ اطاعت کریں گے۔ تو آئیے حضرات، آج ہم دیکھتے ہیں کہ 1500 سال گزر گئے ہیں، مگر رات و دن اذانوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے۔ کروڑوں مسلمان دن و رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اس امت کو ہدایت اور برکت ملی ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو زبور میں کہا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پوری دنیا میں ہمیشہ کے لیے پھیل جائے گا، وہ یہ سچ ثابت ہوتا ہے۔ تو آج ہم نے آپ کے سامنے دو دلیلوں کی روشنی میں، ایک تو دا کریکٹر آف دا پروفیٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے کردار، اور دوسرا آسمانی کتابوں نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بیان فرمایا تھا، دلائل کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے۔ اور انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوی نبوت میں سچے تھے، مزید اور دلائل سے نیکسٹ ویڈیو میں بیان کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔